جناب فضا فرماتے ہیں اس سے زیادہ مظلوم کون ہوگا کہ علی زارو قطار روتے تھے اور شام کی ملکہ علی کے آنسو صافی کہ علی مولا سیدہ کے جانے کے بعد اتنا روتے تھے کہ روتے روتے سیدہ کی قبر پہ جا کے امامہ اتار کے گریبان چاک کر کے کہتے تھے زہرا جاگ حسین چپ نہیں کر رہا میرے ساتھ چل کے حسین کو چپ کروا حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ میرے ید اللہ ہی ہاتھ بھی تھے لیکن میں محمد سے کیے ہوئے وعدے کے تحت چپ رہا لوگ میرے سامنے سیدہ کو بازار مدینہ میں مارتے رہے علی فرماتے 70 بندوں نے رسول کی بیٹی کی تحریر پڑھی جو محمد نے لکھ کے دی تھی جب حاکم کے پاس سند گئی نا اس نے سند کو پھاڑا رسول کی بیٹی کے بال سفید ہوئے علی فرماتے میں کچھ نہیں بول رہا تھا چونکہ میرا محمد کے ساتھ وعدہ تھا علی فرماتے میں نے رسول کی سند کی تاراجی دیکھی میں گھر کی طرف واپس آیا حاکم نے دربار میں رسول کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا جب علی کی روزہ کے فوت ہونے کے شہید ہونے کے کئی دن کے بعد میں حسن کو ساتھ لے کے نکلا نا تو حسن مولا نے ایک گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا بابا تو جہاں سے مرضی گزار بابا اس گلی سے نہیں گزرنا علی کہتے بیٹا یہاں کیا ہوا تھا کہ بابا جب میری ماں مسجد سے نکلی تھی نا 9 بندے لاٹھیاں لے کر آ گئے تھے میری ماں کو مارتے تھے سیدہ کے کانوں سے لہو بہتا یہ مصعب علی سیدہ کی غربت پہ علی روئے میرے سامنے شعر بھی ہے عزادار کا دل ایسے بڑا نازک ہے کسی تعداد میں سادات موجود ہے دل دکھے تو مجھے معافی دینا میں نے مکمل شہادت نہیں میں نے مولا علی کی 2 مظلومیت کے فکر پڑھنے مشتاق جدید جب سیدہ کے آخری ایام تھے تو بی بی نے مولا حسین کو قریب بلایا مولا حسین کو قریب بلا کے سیدہ نے یوں دیکھا جیسے بڑی مشکل سے دیکھتی علی مولا فرماتے ہیں علی مر جاتا وہ منظر نہ دیکھتا جب سیدہ نے حسین کو ایک طرف بٹھا کر کہا یا علی ذرا میرا برقع تو دینا میں دن کے وقت آج نانا محمد بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں حسین کے نانا کی قبر پہ سیدہ آئی رسول کی قبر کے حجرے کا دروازہ بند کیا کہ یا علی آپ 2 لمحے کے لیے خاموش رہیے گا میں آج اپنے بابا کو آخری دکھ سنانا چاہتی ہوں علی فرماتے سیدہ آپ نے تازیانوں کے دکھ بتائے آپ نے محسن کی شہادت بتائی آپ نے بدر میں میخوں کا گڑنا بتایا آپ نے تازیانوں کے نشان بابا کو دکھائے سیدہ کوئی دکھ رہ گیا ہے جو بابا کو بتانے آئی ہے جو سید بیٹھے اس پہ حل کرنا واجب ہو جائے گی علی کہتے ہیں میں سن رہا تھا سیدہ نے سر سے چادر اتار کر اپنا چہرہ بابا کی قبر پہ رکھا کہا بابا یہ دیکھ ابھی زیارت نہیں ہے میرے مولا کی 2 فکر پڑھنے ابھی زیارت نہیں ہے علی فرماتے ہیں سیدہ نے چہرہ رحمت عالم کی قبر پہ رکھا محمد کی قبر میں زلزلہ آیا کہا بیٹی یہ تماچوں کا نشان تو ہے لیکن تیری آنکھ میں لہو کیسا ہے کہا بابا جس نے مجھے تماچا مارا تھا نا اس کے ہاتھ میں وزنی انگوٹھی تھی بابا جس دن سے مجھے تماچا لگا ہے مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا ابھی 2 منٹ بعد زیادہ ہے کہ بھائی سارے میرے طرف دیکھ رہے یہ مظلومیت ہے علی کی جس کو لے کے علی 19ویں رمضان کو چلے ایک منٹ آپ اندر جائیں ایک طرف دیکھنا بھائی مولا علی نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا رمضان کے چاند نے علی کو سلام کیا علی نے داڑھی پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون محمد نے جس ماہ رمضان کا وعدہ کیا تھا یا علی آپ کی داڑھی آپ کے خون سے خضاب ہوگی وہ رمضان آ چکا ہے 2 رمضان تو کوفہ کی عورتیں علی کے پاس آئیں یا علی تیری بیٹی تیرے لہجے میں قرآن پڑھاتی ہے یا علی ہم مسجد نہیں آ سکتی اپنی بیٹی سے کہنا ہمیں گھر میں قرآن پڑھائے علی مولا نے گریبان چاک کر کے فکر پڑا علی فرماتے میری بیٹی سے قرآن پڑھنے جانا
محمد کا وعدہ پورا ہونے والا۔ سادات 19 رمضان تھی، سحری کا وقت تھا، آغاز لیلۃ القدر تھی، علی کے صحن میں مصلے بچھے ہوئے تھے، علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ علی مولا کے گھر کے باہر کوئی گھوڑوں کی ٹانکوں کی آواز آئی، غازی جلال الہیہ کو سمیٹ کے اٹھے، علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس ابھی نہیں۔ علی دروازے سے باہر آئے، چاروں گھوڑے سوار علی کو دیکھ کے نیچے اترے، نقاب اتار کے کہتے مولا میں ساسا ابن سہام تیرے صحابی، مولا میں عبداللہ ابن عفیف، مولا میں حذیفہ یمان رازدار رسول، مولا میں مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم